دوسرا حق یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یعنی آپ کے دین کی مدد کرے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ پانچ عنوانات. ایمان آپ پر اس طرح لایا جائے جیسے حضرات صحابہ کرام کا غیر متزلزل ایمان. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایمان سے نہیں ہٹا سکی. جب کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے پھر وہ ایمان ان کے سینوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. حضرت بلال کا واقعہ آپ جانتے ہیں. گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, لیکن ایمان میں نہیں چھوڑا. حضرت زبیرہ, حضرت نادیہ, حضرت ابو فقیہ, حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت خبیب, حضرت خباب, ان سب کی قربانیاں سامنے. ایسا ایمان تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس ایمان سے ہٹا نہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان تھا. تو ظاہر ہے
جو ایمان لائیں گے تو حضرات صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کے ایمان جیسا ایمان ہوگا، تو پھر کوئی لالچ کوئی چیز ہمارے دل سے ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن آج اگر غور کریں اور دیکھیں، ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کو اختیار کر دیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماما چاچا تایا یہ خوش ہو جائیں، نبی ناراض ہو جائے، علیہ باللہ کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ماں کہتے ہیں کہ رہنا ہے یہاں، برادری ہے آپ کا، لیکن وہ لوگ بھی تھے برادری کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا، آقا کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب ایمان لائے تو ایسا غیر متزلزل۔ پھر حق ایک کیا ہے؟ جب ایمان ہے تو پھر آقا کی تعظیم، آقا کی عظمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور میرے رب نے قرآن کریم میں آقا کی تعظیم کا تذکرہ کیا۔ آقا کی تعظیم دل میں ہے، پھر کوئی اور چیز اس سے نہیں ہوتا پاتی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں عرشوں پہ رب کی ذات ہے اور اس کے بعد اس دھرتی پر کوئی ذات ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوئی آپ جیسا نہیں، کوئی آپ کے برابر نہیں ہے، کوئی آپ کا ثانی اور ثانی نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں تو میرے رب نے کئی جگہوں پر جہاں ایسے الفاظ آئے کہ جن سے ظاہری طور پر آقا کی تعظیم ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا پہلو ان میں نکلا جہاں آقا کی تنقیص اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آ رہی ہے، میرے رب نے اس کلمہ اور اس لفظ کے استعمال سے بھی مانا۔ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا میرے محمد کو رائنا کا لفظ نہ کہو۔ رائنا کا لفظ کا معنی کیا تھا؟ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، ہماری بات کو سن لیجیے۔ لیکن یہودیوں نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ وہ آتے آپ کی مجلس میں رائنا کہتے، اور عبرانی زبان میں علیہ باللہ رائنا کا معنی تھا کہ آپ علیہ باللہ مر جائیں، آپ پر موت طاری ہو جائے، وہ یوں کہتے۔ اور صحابہ تو محبت والے تھے اور ان کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو سیدھا رائنا کہتے کہ ہماری رعایت کیجیے۔ اور کبھی یہودی آ کر آپ کی مجلس میں کہتے رائنا، کھینچ کر کہتے، جس کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ میرے نبی کی توہین ان کے مد نظر تھی، تو میرے اللہ نے یہود اور نصارہ کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ یہود اور نصارہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہیں مخاطب کیا جاتا، اور ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ آج کے بعد خبردار کوئی مسلمان بھی میرے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر راعنا کا لفظ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس نے یہودی توحید کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ میرے محبوب کی مجلس میں آئے گا تو راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ بولے گا۔ اور انظرنا کا معنی بھی یہی ہے کہ ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، تاکہ کسی کو نبی کی توہین کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ ہے عظمت، میرے رب نے میرے محبوب کی عظمت کا اتنا خیال۔ اور اس آیت کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، اے یہودیوں، اے اللہ کے دشمنوں، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔
والذی نفسی بیدہ لئن سمیتھا من رجل منکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آج کے بعد میں نے تم میں سے کسی شخص سے بھی یہ کلمہ سنا، رائنا کا لفظ بولتے ہوئے حضور کی مجلس میں یہ سنا، یقولھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ، میں اس کی گردن کو مار دوں گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جس لفظ سے میرے نبی کی توحید کے ہی ٹپک رہی ہو، کسی بھی زاویے میں جا کر کے اگر آج کے بعد تم میں سے کسی شخص کو یہ کلمہ کہتے ہوئے میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کسی حال میں برداشت نہیں، بلکہ یوں کہہ دیا گیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی یہودی جب اس طرح کہے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ میرے نبی کی تعظیم تو میرے رب نے ایسے سکھائی اس امت کو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا۔ فرمایا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، ولا تجهروا له بالقول، اور آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہو، میرے محمد کو ایسی آواز نہیں کرنی۔ اور آگے فرما دیا خطرہ اس بات کا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے۔ کفار کیا کرتے تھے؟ آتے اخرج یا محمد، باہر آ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہو یا سامنے زور زور سے بولتے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی تعظیم کا حکم دیتے ہوئے فرما دیا خبردار تمہاری آواز میرے محمد کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور اس طرح بھی آ کر دیہاتوں سے آ کر آواز نہ دو جیسے دوسرے کو دیتے ہو اندر ہے کوئی باہر آ جاؤ بھائی، نہ، خبردار آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، اور اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حق ہو جائیں گے تمہارے اعمال۔ یہ نبی کی تعظیم فرمایا اس طرح ہے۔ اور جب یہ آیت اتری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میرے جسم میں سانس ہے میں آج کے بعد آپ کے سامنے اس طرح زور سے نہیں بولوں گا کہ آواز اونچی ہو، میں اس طرح آپ سے بات کروں گا جیسے کسی کے کان میں سرگوشی سے بات کروں گا۔ یاد رکھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ بولتے، اتنے آہستہ بولتے کہ آپ فرماتے تھے عمر ذرا دوبارہ بولو کیا کہا۔ یہ تعظیم تھی، یہ عظمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ انصار میں سے ایک صحابی تھے، خطیب صحابی، ان کی آواز بڑی اونچی آواز، ان کا نام تھا ثابت ابن قیس ابن شماس، بہت بڑے خطیب، اونچی آواز۔ جب یہ آیت آئی رونے لگے اور آقا کی مجلس میں آنا بند کر دیا، اس ڈر سے کہ میری آواز بہت اونچی ہے، کہیں میں ایمان سے نہ نکل جاؤں، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن دیکھتے رہے کہ حضرت ثابت آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ جب دیکھا نہیں آ رہے تو ایک دن صحابہ سے پوچھا بھائی وہ ثابت کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، کافی دنوں سے مجلس میں نہیں آ رہا، آپ اتنا خیالات کے ساتھ۔ صحابہ گئے حضرت ثابت کے پاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کافی دنوں سے کدھر ہے؟
حضرت ثابت نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس ڈر سے نہیں جا رہا کہ میری آواز اونچی ہے، قرآن نے کہا ہے اونچی آواز سے نہ بولنا، اور فطری طور پر میری آواز اگر اونچی ہو گئی میں ارادہ نہیں، نیت نہیں کروں گا کہیں نبی کی توہین نہ ہو جائے اور میرے آواز ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں جاتا۔ جب یہ صحابہ نے سنا، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ثابت اس وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتا، آواز اونچی ہے، فطری طور پر ارادہ نہیں ہوگا، غیر ارادی طور پر اگر آواز اونچی ہوگی عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا نے سن کر کیا فرمایا ہوا من اہل الجنہ، بھائی جاؤ ثابت سے کہہ دو وہ تو جنتی ہے، وہ جنتی ہے، تو آئے آ کر میری مجلس میں بیٹھا جائے۔ اور علماء نے اسی پر ایک مسئلہ لکھا، اسی آیت کی روشنی میں، جیسے آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے شور مچانا، زور سے آواز دینا یہ جائز نہیں ہے، ایسے آپ کے روزہ قدر پر بھی شور مچانا اور زور زور سے کچھ کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے روزہ قدر میں حیات ہیں، آپ اپنے روزہ قدر میں زندہ ہیں، اور آپ کے سامنے وہاں بات کرنا زور زور سے فرمایا جیسے آپ کی موجودگی میں ممانعت تھی، وہاں بھی یہ ممانعت اسی طرح۔ تو جا کر آپ کے روزہ پر شور مچانا، آپ کی مسجد میں شور مچانا یہ کہاں ہے؟ یہ میرے نبی کی تعظیم میرے رب نے مجھے اور آپ کو سکھائی۔ اور قرآن کریم نے کئی انداز سے تعظیم کو واجب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ انشاءاللہ ایک جمعہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، مبشرًا خوشخبری سنانے والا، جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو توحید کے قائل ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیجیے گا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا جو رب کی توحید، رب کے نبی کی توحید، ایمان سے دور ہو، فرمایا اس کے لیے جہنم سے اور اللہ کے غضب سے ڈرانے والا بھیجا۔ اور آپ کو کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے بھیجا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ یہاں کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کی تعظیم اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ یہ تو ایمان لاؤ، اور ایمان ہوگا پھر تعظیم ہے، اگر ایمان نہیں تعظیم معتبر نہیں ہے، اور جب تعظیم اگر دل میں نہیں ہے تو پھر عبادت ہی کوئی مقبول نہیں ہے۔ بھئی عبادت کب قبول ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، نبی کی تعظیم ہو، جو نبی کی توحید کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں لے کر آئے ساری کی ساری ضائع اور حق۔ نبی کی تعظیم فرض ہے، واجب ہے، نبی کی عزت واجب ہے۔ اگر نیکیوں کے انبار لے کر آتا ہے میرے نبی کی عزت نہیں ہے تو لہذا فرمایا کچھ نہیں، اس کے سارے اعمال حق اور ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو نبی کی توحید کرے، جو نبی کو اذیت پہنچائے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تکلیف انہیں پہنچاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرما دی، وہ لعنتی ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی لعنتی ہے، اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر، رسوا کرنے والا عذاب۔
ہم جب حدیث میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رب نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب میں حضرت ابن عباس نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے عذبہم اللہ بالقتل فی الدنیا وبالآخرۃ فی النار، کہ اللہ نے دنیا میں ان کو عذاب دیا ہے، قتل کا عذاب، وہ واجب القتل ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن کریم نے نبی کی تعظیم کا، عظمت کا اور عزت کا مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا، اور نبی کی توہین کرنے والوں کی یہ سزا قرآن کریم سنا رہا ہے۔ اب آئیے ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا۔ یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف اکثر میرے نبی کی توہین کرتا، آپ کی ہجوں میں، آپ کی توہین میں اشعار کہتا تھا، بلکہ جب غزوہ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، ایمان والوں کو فتح ہوئی، تو اس وقت کعب بن اشرف کہنے لگا آج زمین کی تہ میرے لیے زمین کی اوپر سے بہتر تھی، یعنی مر چکا ہوتا میں یہ نہ سنتا کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اتنا سخت تھا میرے نبی کو اذیت کرنا، آپ کی توہین کرنا، آپ کی مذمت علیہ اللہ، توہین اور ہجوں میں اشعار کرتا تھا، یہ اس کی کیفیت۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مانی سے کعب بن اشرف، فرمایا کہ کون کعب بن اشرف کا کام تمام کو کر کے آئے گا، کون اس کو واسطے جہنم کر کے آئے گا؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، کون اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر کے آئے گا؟ جب یہ کہا تو اس وقت میرے آقا کے صحابی ایک تھے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس وقت محمد ابن مسلمہ نے کہا پھر آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں، میں اس کے پاس جاؤں گا اس کو اعتماد میں لینے کے لیے، میں کوئی بھی باتیں کرتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ محمد ابن مسلمہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اور ساتھ اسی کعب بن اشرف کا چچا زاد بھائی حضرت ابو نائلہ بھی ہے، اور ایک اور صحابی عباد بن بشر بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ جا کر پہنچے، کچھ باتیں کی، کعب بن اشرف کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لینے کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کعب بن اشرف سے کہ آپ کے سر سے بڑی اچھی خوشبو آئی۔ انہوں نے کہا میں سردار ہوں، میں نے ایسا ہی آئے تیل لگایا ہے، خوشبو آئے گی، خوشبو لگائی۔ کہا ایسی خوشبو میں نے نہیں دیکھی، کیا میں سونگ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بھلے کیوں نہیں، سونگو نا۔ سر آگے کیا، حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کے سر کو سونگا، پھر باتیں شروع ہو گئی، اور اعتماد میں لے رہے تھے۔ پھر کہا کیا میں دوبارہ سونگ سکتا ہوں تیرا سر؟ کہا سونگ لو نا، کہا خوشبو بڑی اچھی ہے، سونگ سکتا ہوں، کہا سونگو، اجازت ہے۔ سر آگے کیا جب حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کے سر کو قبضے میں لیا زور سے، اور اسی کے چچا زاد بھائی ابو نائلہ سے اور عباد ابن بشر سے کہا پکڑو اس کو، سر کو تن سے جدا کر دو۔ کعب ابن اشرف کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور وہ سر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اور جا کر بقیع الغرقد کے پاس پہنچے، جنت البقیع کے پاس پہنچ کر اللہ کی برائی کا اعلان کیا، نعرہ بلند کیا، اور میرے آقا کی خدمت میں جا کر کعب بن اشرف کا سر پیش کیا، اور میرے آقا نے دیکھ کر کیا دعا کی، افلحت الوجوہ، یہ چہرے تو چمک کے کامیاب ہو گئے۔ فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے، یہ چہرے چمک کے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنے والے کا یہ حشر ہوا۔ میرے بھائیوں، اور بہت سارے واقعات ہیں
کہ نبی کی توہین کرنے والے کا کیا حال. ابو رافع یہودیوں کا تاجر ہے. حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اس کو واصل جہنم کیا. واپس آ رہے تھے, گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی. اپنی پگڑی سے ٹانگ کو باندھا, آقا کی خدمت میں گئے. میرے آقا نے ان کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں لگا یوں کہ کبھی یہ ٹانگ ٹوٹی ہی نہیں ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن خطل جو نبی کی توہین کرتا تھا, نبی کی گستاخی کرتا تھا, لیکن پھر کیا ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا, حکم ملا سب کو, معافی کا اعلان ہوا. عبداللہ ابن خطل کے بارے میں کہا نہیں چھوڑنا, اس کو قتل کرنا. عرض کی یا رسول اللہ انہو متعلق باسرار الکعبہ, کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے. فرمانے نے اس کو نہیں چھوڑنا, نکالو. کعبہ کے غلاف سے نکالا اور زمزم کے پاس لے جا کر اسے قتل. کیا پتہ چلا نبی کی توہین کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے, اور نبی کی اطاعت اور نبی کی تعظیم فرض ہے. لہذا جو نبی کی توہین کرے گا واجب القتل ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ قانون ہے, ہر ایک کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ جس کا دل چاہے نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کر دے. نہ, یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ حکومت وقت ایسا کرے. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں جب سے یہ قانون بن گیا, قادیانی کافر ہے, قادیانیت کے کفر کا قانون بنا, اور الحمدللہ یہ نظام چلا. لیکن درمیان میں اس کو چھیڑا جاتا رہا, کئی لوگوں نے چھیڑا لیکن چلے گئے. قریب کے زمانے میں جب اس کو چھیڑا گیا تھا, پھر الحمدللہ امت مسلمہ بیدار ہوئی اور اس کا فیصلہ پھر وہ پرانا فیصلہ واپس کیا گیا سپریم کورٹ سے. نیا فیصلہ آیا, وہ اجمالی تھا, اور اب تفصیلی فیصلہ جو چیف جسٹس نے پیش کیا ہے اس میں یہی کہا کہ یہ قادیانی کسی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کی جو تفسیر ہے کفر کیا ہے انہوں نے, لہٰذا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. انہیں اپنی عبادت خانوں کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہوگی, اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہ تفصیلی فیصلہ آیا اور چیف جسٹس صاحب نے وسعت ظرفی اور وسعت قلبی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ پہلے جو میں نے فیصلہ کیا تھا میں غلط تھا, مجھے غلط فہمی ہوئی. اب مجھے علماء نے سمجھایا, مجھے پڑھے لکھے لوگوں نے سمجھایا, میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ قادیانی کافر ہے, لہٰذا ان کو کبھی بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا. ہم چیف جسٹس کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور رب کائنات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا رب انشاءاللہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے گا. جس نے اپنے پہلے کرم جو چلا تھا صاف کیا کیا مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اب ہمیں یقین ہے 100% اتنی قربانیاں ہو چکی ہے, اب انشاءاللہ آئندہ کوئی بھی مائی کا حال میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکے گا, حملہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. یہ قانون ایسا ہو گیا ہے. اللہ کی عزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت